ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جملہ 13 سال رہے، یعنی آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، اور مدینے میں 10 سال رہے اور 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3652 اور صحیح بخاری حدیث رقم 3903۔ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ سب 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور میری عمر بھی اب 63 سال ہو چکی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3653۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سال کی عمر میں فوت ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور ان سالوں سے مراد قمری سال ہے، یعنی چاند والے ہجری کے۔ دوسرا مسئلہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس خطبے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 63 سال کی عمر میں فوت ہونے کی خواہش رکھتے تھے، تاہم دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ وہ کافی عرصہ زندہ رہے اور 80 سال کے کم و بیش میں فوت ہوئے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کی عمر 63 برس تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3536۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ چھوٹے قد کے تھے۔ آپ نہ تو چونے جیسے چٹے سفید تھے اور نہ نرے گندمی رنگ کے تھے، نہ تو آپ کے بال سخت گھنگرالے تھے اور نہ بہت سیدھے اکڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا، پھر آپ مکے میں 10 سال اور مدینے میں 10 سال رہے۔ اللہ نے آپ کو 60 سال کے سر یعنی آخر پر وفات دی، اور آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3548۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اس روایت میں اکائیاں حذف کر دی گئی ہیں، حالانکہ رسول اللہ مکے میں 13 سال رہے اور 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو آپ کی 40 سال عمر ہونے پر نبوت و رسالت سے نوازا اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا۔ تیسرا مسئلہ، حدیث کی تشریح کرتی ہے